بسم اللہ الرحمن الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ حضرات گرامی قدر، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ بندہ گناہ کار ہے، اپنے مولا سے کیا کہے؟ واعف عنا، کہ تو مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے، وارحمنا، اور تو مجھ پر رحم کر۔ خالق کائنات نے اپنی سچی کتاب کے اندر ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے رب العالمین کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے رب العالمین اسے اپنا محبوب بنا لیتے۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کی شام ایک دن ہوگی اور ہمیں پھر مہلت نہیں ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہیں۔ جن گھروں میں آج پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، قرض ہے، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، بہت ساری مشکلیں بہت سارے گھروں میں موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر اس توبہ کی آپ برکات دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طرح آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ یا کلیم اللہ، آپ اللہ کے برگزیدے بندے ہیں اور پیغمبر اور رسول ہیں اور نبی ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اس قوم سے یہ قحط دور ہو جائے۔ آپ نے اپنے رب سے کہا کہ مالک میری امت کے لیے کیا ہوگا؟ تو آواز آتی ہے کہ موسیٰ کلیم، اپنی قوم کو، اپنی امت کو لے کر جنگل میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحرا میں چلے گئے۔ اب پوچھا کہ مالک ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے خطاؤں کی معافی مانگو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اور آج میرے حضور میں آپ دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اپنی قوم کو کہ آؤ اپنے رب کو مناتے ہیں۔ گڑ گڑا کر روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، لیکن آپ کی اور آپ کی قوم کی دعائیں قبول نہ ہوئی۔ آپ نے کہا کہ مولا کیا وجہ ہے؟ آج ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کر رہا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم، اس مجلس کے اندر ایک بہت بڑا پاپی، گناہگار، سیاکار، بدکار بیٹھا ہوا ہے، اور جب تک وہ مجلس کے اندر موجود رہے گا کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کون بدبخت ہے، کون گناہگار ہے، کون سیاکار ہے، اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے ورنہ میں اسے سزا دوں گا۔ اب جو گناہگار شخص تھا، جب اس نے کلیم اللہ کا اعلان سنا تو اس کے سامنے دو چیزیں آ گئیں۔ پہلی چیز تو یہ آئی، اگر میں نہیں اٹھتا تو میری وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے، میری وجہ سے پورے شہر اور پوری امت پر قحط طاری ہے، اور اگر اٹھ کر چلے جاتا ہوں لوگ مجھے پہچان کر کہیں گے کہ یہ گناہگار بندہ ہے، یہ سیاہکار بندہ ہے، لوگ مجھے سنسار کر دیں گے۔ اب دونوں فیصلے سوچ لیے، اور تیسرا فیصلہ اس کے سامنے کیا تھا کہ میں ان دونوں دروازوں کو چھوڑ کر اپنے رب کا دروازہ بجا دوں۔ اس شخص نے دل کے اندر اپنی رب العالمین کی بارگاہ کا دروازہ بجا دیا،
اور دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا کہ ساری کائنات کو پالنے والے آج میرے عیبوں پہ تو پردے ڈال دے. تیرا نام ستار ہے، تو ساری دنیا کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، آج میرے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتے. اور میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اور جیسے ہی اس شخص نے اپنے رب کا دروازہ بجایا اور رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کی تو خالق کائنات نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور ادھر اس کے گناہ معاف ہونے تھے، ادھر رحمت کا می برسنا شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر سے قحط چلا گیا، بارش کی دانے کی جو قلت تھی وہ ختم ہوگی، اور وہ شخص خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا اور جا کر پھر رویا، سر سجدے میں رکھ دیا اور رو کر کہا کہ ساری کائنات کے عیبوں پر پردے ڈالنے والے، آج میں کس طرح تیرا احسان دے سکتا ہوں کہ تو نے پوری قوم کے سامنے میرے عیبوں پر پردے ڈال دیے تھے اور میرا مان رکھ لیا تھا، میری عزت تو نے رکھ لی تھی. آج کے بعد میں دنیا میں کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں کروں گا. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اور جو شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. استغفار کثرت سے پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اللہ رب العزت توبہ کرنے والے شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنے پیاروں میں اسے شامل کر لیتا ہے، اپنے دوستوں میں اسے شامل کر لیتا ہے. تو آج اس معاشرے کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پروقار اچھی زندگی گزاریں تو آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں سے محفوظ رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.